वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब बात करेंगे करबला के पैगाम की और पाकिस्तान की आज की जो सियासत है, पाकिस्तान किस रुख चल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं फ़िरका वारियत है वो बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ जो एक सियासी क़यादत है उसके हवाले से जो सवाल हैं वो उठते चले जाते हैं, और जो मजहबी पार्टीज़ हैं उनका क्या रोल है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल पर। देखिए, करबला करोड़ों इंसानी मोर्चों का इत्र है, इसलिए उसको इतनी आसानी से सिर्फ पाकिस्तान तक आप महदूद करके न देखिए। नहीं, मैं समझती हूँ, सुनिए आप। जी हाँ। रसूल करीम की फिक्र को बासी देख समझकर उलट दिया गया। वो तमाम जहल, तारीकी, नफरत की कुव्वतों ने अपने मजमूई ताकत के बल के ऊपर तीन तरफ अंधेरे, एक तरफ रोशनी का निज़ाम बनाया, अपनी ज़िंदगियों में चिरागा किया और भूख और प्यास के लकुदक सहरा उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। और दो उसूल बनाए। पहला ये कि अगर जो हमारे सामने झुकेगा उसको ओहदा दिया जाएगा, जो इनकार करेगा उस पर अरसे हयात को तंग कर दिया जाएगा। यही है वो फिक्र जो तमाम इस्लामी रियासतों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान आज भी जारी हो सारी है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ये फिक्र जो है वो आपके पास एबिलिटी तो है बातचीत करने की, उस हद तक तो नहीं डॉक्टर साहबा जो कि उस वक्त एबिलिटी किस बात की है? एबिलिटी होना एक अलग बात है। जो उसूल के रसूल करीम ने तारीख के हवाले किए थे, उन उसूलों को पहले उनकी आंख बंद होते ही उलट दिया गया बासी देख समझकर, और यही वो फिक्र जो उनके बाद आई वो आज भी जारी और सारी है। बिल्कुल ये फिक्री तसलसल है जो आज किसी न किसी उन्मान से, कहीं शाही है कहीं गैर शाही है, ये चल रही है। आज भी वो फिक्र नहीं, वही फिक्री तसलसल आज चल रहा है पाकिस्तान में। वो भी लोग हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, जो हकूक की बात करते हैं, जो एक बराबरी की, मसावात की बात करते हैं, और वो भी हैं जो माइनॉरिटीज की बात करते हैं। तमाम की तमाम बातें जो एक मैं समझता हूँ अगर एक काम किया जाए शायद हमारी सबकी मुश्किल आसान हो जाए। इसका जाविये से हट के ये तो तय है कि कुरान शरीफ का जो टेक्स्ट है उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। पूरी इस्लामी दुनिया में डिस्प्यूट अगर आती है तो वो कहा जाता है कि ये जो रिकॉर्ड की गई है हदीस ये सही है कि नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आप लोग बैठ के 15, 20, 30 प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रॉफिट ले डाउन कर दें और उस पर सारे इत्तफाक कर लें तो शायद अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चला तो ये चार्टर ऑफ द प्रॉफिट पे हम अकलन। दूसरी बात जो आपने कही कि करबला का वाकया का हमारे पे असर क्यों नहीं हुआ, उस तरह तो नहीं हुआ लेकिन एक टेढ़ी तरह का हो गया है। मसलन हमारी हर हुकूमत कुर्बानी चाहती है लेकिन अवाम से, अपनी नहीं है। अब मैं देख रहा हूं कि सब्र से MQM ने 10 दिन दिए हैं वफाकी हुकूमत को, और आप देखें कि वफा कर रही है ANP और किस शुजात के साथ PMLQ साबित हो रही है। सो जो नेगेटिव्स करबला के हैं वो सारे हमारी सियासत में हैं। क्या हमने इंडिविजुअली, मुझे बहुत से लोग पता है, जानता हूं जिनको जिंदगी में मिला हूं, जो करबला के असूलों पे कायम है और वो नहीं करते, लेकिन एज ए ग्रुप, एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, मेरा ख्याल है करबला के असूलों ने, करबला की कुर्बानी ने मां सवाए गुफ्तगू करने के अलावा हम पे कोई असर नहीं छोड़ा। मुफ्ती साहब, करबला में भी बहरहाल हक और बातिल की हम बात करते हैं, थे तो दो मुसलमान गिरोह जिनमें जंग हुई और उससे हम नज़र नहीं चुरा सकते। तो आज पाकिस्तान में देखिए फ़िरका वारियत है कि वो रुकने को ही नहीं होती। आपने जो कहा था कि पाकिस्तान का एक थोड़ा सा एज है या बेहतर पोजीशन है कि कुछ कहने की एबिलिटी है, मैं समझता हूँ कि इसका हमें इकरार व एतराफ़ करना चाहिए। जहाँ हम अपनी कमज़ोरियों का इदराक करें, अगर इस हयात के सफ़र में कोई बेहतर चीज़ आई है तो उस पर तफाखुर करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ कहने की एबिलिटी तो आ गई है।
مگر دوسری طرف ایکسیپٹیبلٹی ابھی نہیں آئی کہ کلمہ حق کو سننے پر تو اکتفا کیا جاتا ہے، لیکن قبول کرنے اور عمل کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے جن کے پاس عملی فیصلے کرنے کی اس وقت قوت ہے، اس پوزیشن میں ہے، تو وہ اس حق کو اس حد تک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے تناظر میں آپ نے فرقہ واریت کی بات کی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ کو جبر سے لوگوں کو تکوینی نظام کے تحت ایک راستے پر ڈالنا ہوتا وہ ڈال دیتا۔ اس نے ہدایت بھی دی، عقل کی نعمت بھی دی، تاکہ انسان اپنی عقلی استعداد سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت اور نظام ہدایت کی روشنی میں حق کو پہچانے اور قبول کرے۔ جی، لا اکراہ فی الدین بھی کہا۔ لیکن جو ہمارے ہاں گزشتہ 2-3 دہائیوں سے جو خرابی در آئی ہے وہ یہ ہے کہ دلیل اور استدلال سے اپنے موقف کو منوانے کے بجائے اسلحے کی طاقت پر منوانے کا کلچر رائج ہو گیا ہے، اور اسی نے ہمیں اس تباہ کن پوزیشن پر پہنچا دیا ہے۔ اگر ہم حق کا معیار اور پیمانہ اسلحے اور طاقت کے استعمال کو بنانا چھوڑ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دلیل اور استدلال سے ہر ایک کو بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے۔ مفتی صاحب، یہ آپ نے بہت نہیں، اگر معذرت کے ساتھ آپ اتنی اہم بات کریں، آپ ہی سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ناظرین آپ کی زبانی سنیں۔ آپ نے بھی فرمایا کہ استدلال اور منطق سے آگے چلے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک قاری نے یہ کہا کہ جو آسیہ بی بی کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو وہ اتنے لاکھ انعام دیں گے، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ناموس رسالت کے تحفظ پر اس وقت روئے زمین پر جو مسلمہ مکاتب فکر موجود ہیں سب کا اجماع ہے، اور اس میں کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے۔ سب سے پہلی خرابی گورنر پنجاب نے کی کہ عدالتی معاملے میں مداخلت کی اور کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر عدالتوں کی بساط لپیٹ دیں، اور اسی طرح دوسرے فریق کی بات بھی غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ عدالت کے پروسیس کو مکمل ہونے دیا جائے، عدالت کے نظام کو کریڈیبل اور باعتبار بنایا جائے۔ جی قاری صاحب، وہ معذرت کے ساتھ وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال گورنر پنجاب نے جو ایک آئینی شق تھی اس کے حوالے سے بات کی، اس سے آپ نے ڈس ایگری کیا، بالکل ٹھیک ہے، اور لوگوں نے بھی اس کے سوال اٹھائے، لیکن جو یہ قاری صاحب نے ایک یہ اسلام کے نام لیوا انہوں نے یہ کہا کہ ایک خاتون کا سر قلم کر کے لے آئیں تو ان کو پیسے دیے جائیں گے، تو اس کے بارے میں تو بات ہونی چاہیے تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ماورائے عدالت کسی بھی ایکشن کی حمایت ہم نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو وہ نظام عدل اور عدالت کے ذریعے ہو، کوئی بے قصور ہو تو وہ بری ہو سکتا ہے، کسی نے جرم کیا ہو تو سزا ملنی چاہیے۔ ایک بات اجازت دیجیے، نعیم بخاری صاحب نے جو بات کی کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ پر اتفاق ہے اور اس میں سے ہم ایکسٹریکٹ کریں یا ہم اصول وضع کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن کو ہم اس طرح بازیچے اطفال بنا دیں کہ جس کی جو جی میں آئے جس کے وہ اس کی تعبیر و تفسیر کرے، تو یہ تو دیوان غالب بن جائے گا کہ جس شعر کی جو چاہے تفسیر کرے۔ ہدایت تب کامل ہوگی جب قرآن کو صاحب قرآن کے ساتھ مربوط کر کے اس کی تشریح اور تعبیر کی جائے گی، تو اس پر امت مجتمع ہو سکتی ہے، یکجا ہو سکتی ہے۔ جو قرآن کا رشتہ صاحب قرآن سے توڑ کر اگر کوئی حق کو تلاش کرنا چاہے تو یہ پوری امت بھٹک جائے گی اور اس سے کوئی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ ممکن ہے کہ مسلمان، تمام مسلمان
ایک ٹیکسٹ پر کہیں کہ جی قرآن کی انٹرپریٹیشن یہ ہے اور اس پر عمل کریں گے. ظاہر ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ لوگوں کی مختلف انٹرپریٹیشن ہوگی. بہرحال قرآن کو لے کر آپ ایک نظام یا ایک سوچ پوری دنیا کے مسلمانوں پر تو نہیں لاگو کر سکتے, اصول آپ البتہ اس سے نکال سکتے ہیں. نسیم, پھر سے میں دوبارہ اسی بات کے اوپر قائم ہوں اور دہراتی ہوں. رسول کیا پیغام دے رہے تھے اور رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی پھر کیا ہوا؟ کربلا آپ بھی کہہ رہے ہیں, نعیم بھی کہہ رہے ہیں, اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ اسی پر عمل ہو رہا ہے. کیوں؟ یزیدی طاقتوں کا آپ نے یہ فرمایا, یزیدی طاقت. یزیدی یا غیر یزیدی تو میں نہیں سمجھتی ہوں, لیکن وہ تمام قوتیں جو جہل, تاریکی, نفرت و زرگری کو بڑھاوا دیتی ہیں اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دیتی ہیں, جو ان کو پالتی ہیں اور جو اپنے ہیجمنی قائم کرنے کے لیے جنگی جنون کو پیدا کرتی ہیں, دہشت گردی کو پیدا کرتی ہیں اور خود کش حملے کراتی ہیں تاکہ یہ جو محرومیاں ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے. تو پھر نہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو یزیدیتی کا بڑھاوا ہے نا, یہ کا بڑھاوا. لیکن یہ دونوں پر عمل ہو رہا ہے. ایک طرف مظلوم انسان رسول کا نواسا یہی کہہ رہا تھا کہ میں انکار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم اپنے آپ کو نہتہ نہ سمجھو. یہ نہتہ اب کیا ہے؟ نظریے کا ٹکراؤ ہے کربلا اور کچھ نہیں ہے. ارتقاء دو نظریوں کا ہوا تشت از بام, ایک اسلام سے منسوب حکومت کا نظام, دوسرا مورد اعلام حقیقی اسلام مظلوم, دوسرا مورد اعلام حقیقی اسلام ایک سر چڑھ کے یزید اموی میں ابھرا, ایک سر چڑھ کے یزید اموی میں ابھرا, دوسرا پس کے حسین ابن علی میں ابھرا. یہ جو کروڑوں انسان علم لے کر نکلتے ہیں اور یہ مظلومیت کا نعرہ لگاتے ہیں, تو یہ حسین کے جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کی طرف آگے قدم بڑھا رہے ہیں. اور دوسری طرف وہی قوتیں ہیں جو رسول کے بعد آئیں گئی. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, بات اسی پر لگتا ہے ختم ہوگی کہ جو ایک سٹرگل تھی امام حسین میں اور یزید میں, کربلا میں, وہ جو ایک جد و جہد ہے وہ آج تک قائم ہے اور مسلمان ممالک میں اس وقت بہت مسلمان ممالک کو آگے بڑھنا ہے اگر وہ اصل اسلام کے پیغام کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہماری صورتحال ہے مسلمان دنیا میں اس سے آپ سب واقف ہیں. اس وقت یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ یزیدیت کا جو ایک ایسنس ہے وہ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے مسلمان ممالک میں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.